دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فایا کن تک، یعنی کہ ہر جگہ تک۔ یقین مانیں آپ کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جڑ سکتا ہے، بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا پھر اپنی مرضی سے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے، کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ اپنے کلام کے لیے، نور اور ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور منفرد کر دیتا ہے، اجنبی بنا دیتا ہے، ان پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ امید، یقین اور محبت کا رنگ اور اس کی ذات سے وابستگی کا رنگ، اللہ کا رنگ تو ہر رنگ سے نرالا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی رحمت کا رنگ، جو ہمیں ڈانپ کر رکھتا ہے، ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود بھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا، اس دنیا میں ہمیں تھام کر رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ اللہ تم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہو، وہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ وہ دعا جو تم بہت عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، اللہ وہ رد نہیں کرے گا۔ وہ تو دعا کبھی رد کرتا ہی نہیں، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی تمہارے لیے بہترین وقت ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی طرح کی آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا آپ کو وہ سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے آپ کو سزا ہی دینی ہوتی تو پھر وہ آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟ اللہ کی جانب پہلا قدم انسان کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، دوسرے قدم کی قربت کا وعدہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ بس ایک قدم اٹھا لیں، باقی کا فاصلہ وہ طے کرتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت کتنے لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہے، لیکن یقین کریں ایک بار آزمائش سے ہارنے کی بجائے اٹھنا سیکھیں، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں، حقیقت کو تسلیم کریں، اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اللہ سے اٹھ کر مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا کرو یا نہ کرو۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہش کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ سکون کی تلاش میں در بدر پھرنے کی بجائے اللہ کے حضور اللہ کے حضور سجدہ کر لیں تو سکون بھی ملے گا جو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا۔ جو انسان گناہ کی وجہ سے اللہ عز و جل کی اطاعت سے بے پرواہ ہو جائے، وہ غفلت، غضب کا شکار ہے۔ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے وہ صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین سے مانگتا ہے، روتا ہے، پھر بھی کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور صبر کی شدت تمہاری فریاد کو ساتویں آسمان تک لے جاتی ہے۔
اور دور ساتویں آسمانوں کے پار سے قدرت کے حاکم کی آوازیں آتی ہیں، کن ہو جا فیکون، اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور ہو جائے تو نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ اجر سنبھال رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔ اللہ آپ کے خفیہ آنسو پہنچ دے گا، اللہ آپ کی پوشیدہ باتوں کا جواب ضرور دے گا۔ یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ جلد ہی آپ کے حق میں معجزہ بھی کرے گا۔ رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے، دراصل جو رب کی رضا اپنا لے تو کیا جانے وہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو جان لو کہ وہ دراصل تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں پر کیسا ملال، اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں۔